بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کے اسباق مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 30واں سبق، جس کا عنوان ہے گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کی زکوٰۃ، پڑھیں گے۔ یہ عنوان کچھ اسباق سے جاری ہے اور اس کی تفصیل ہم کچھ پڑھ کر آئے ہیں، اور مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے والے دروس میں، آگے والے مسائل میں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1842، جو اخراجات کسی شخص نے گیہوں، جو، کھجور اور انگور پر کیے ہوں، انہیں وہ فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نصاب کا حساب نہیں لگا سکتا۔ لہذا اگر ان میں سے کسی ایک کا وزن اخراجات کا حساب لگانے سے پہلے نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر زکوٰۃ دے۔ کہہ رہے کہ گیہوں، جو، کھجور، کشمش یا انگور، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ان کو لگانے، ان کو اگانے، ان پر محنت کر کے ان کو کٹائی تک پہنچانے کے لیے کافی محنت بھی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کافی اخراجات بھی آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اخراجات ان پر آئے ہیں، کیا ہم ان کو نکالنے کے بعد نصاب کا حساب کریں گے، یا پہلے نصاب کا حساب کر کے اخراجات نکالے بغیر پہلے ہمیں نصاب کا حساب کرنا پڑے گا؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ نصاب کا حساب ہم اخراجات نکالنے کے بعد نہیں کر سکتے، پہلے وہ چیز نصاب تک پہنچ گئی اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم پہلے اس سے اخراجات منہا نہیں کر سکتے۔ مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو اخراجات کسی شخص نے گیہوں، جو، کھجور اور انگور پر کیے ہوں، کہ جتنے اخراجات اس نے گیہوں، جو، کھجور وغیرہ پر کیے ہوں، وہ انہیں فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نصاب کا حساب نہیں لگا سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو فصل کی آمدنی ہوئی ہے، جتنی فصل ہوئی ہے، اس میں سے نکالنے کے بعد نصاب کا حساب نہیں لگا سکتا۔ لہذا اگر ان میں سے کسی ایک کا وزن اخراجات کا حساب لگانے سے پہلے، یعنی اخراجات نکالنے سے پہلے ہی نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس پر زکوٰۃ دے۔ یعنی اخراجات کا حساب کرنے سے پہلے نصاب تک پہنچ جائے تو پہلے زکوٰۃ دے دے، اور اس کے بعد اپنے اخراجات کا حساب کرتا رہے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ پہلے اپنے سارے اخراجات نکال لے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا حساب لگائے یا نصاب کا حساب لگائے، تو اس صورت میں اگر وہ نصاب سے کم ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ
پہلے نصاب کا حساب لگانا پڑے گا، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1843۔ جس شخص نے زراعت میں بیج استعمال کیا ہو، خواہ وہ اس کے پاس موجود ہو یا اس نے خریدا ہو، وہ نصاب کا حساب اس بیج کو فصل کی آمدنی سے منہا کر کے نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ گندم ہو یا جو ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اگتی تب ہیں جب ان کا بیج لگایا جائے۔ اگر بیج نہ لگایا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ نہیں اگتی، اور بیج جو ہے وہ یا تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہو یا اس نے خریدا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وہ بیج کے پیسے نکال کر اس کے بعد نصاب کا حساب نہیں کر سکتا، یعنی پہلے بیج کے آمدنی سے بیج کے پیسے نکال لے، بیج کی رقم نکال لے اور بعد میں نصاب کا حساب کرے، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ نصاب کا حساب پوری فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے۔ یعنی مثلا فرض کر لیں کہ اس نے گندم اگانے کے لیے اس نے بیج جو ہے 2 من لگایا تھا، 2 من اس نے بیج بویا تھا، جس بیج کی وجہ سے اس کی فصل جو ہے مثلا 100 من ہو گئی۔ اب یہاں پر کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو 2 من اس نے بیج لگایا تھا وہ الگ کر لے، اور اس کے بعد 98 من جو اس کے پاس بچیں گے 100 میں سے، اس کو نصاب کا حساب کرے اور اس سے اس پر زکوٰۃ ادا کرے؟ کہنے کہ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اسے جو 100 من حاصل ہوئی ہے گندم، اس 100 من میں سے وہ 2 من جو ہے بیچ والے جو اس نے بوئے تھے وہ علیحدہ نہیں کر سکتا، پورے 100 من کا نصاب کا حساب کر کے اس پر زکوٰۃ اسے ادا کرنی پڑے گی، اور نصاب کا حساب پوری فصل کے ذریعے سے ہوگا، اس میں سے کچھ منہا کرنے کے، جدا کرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1844۔ جو کچھ حکومت اصلی مال سے جس پر زکوٰۃ واجب ہو بطور ٹیکس لے لے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا اگر کھیت کی پیداوار 2000 کلو ہو اور حکومت اس میں سے 100 کلو بطور لگان لے لے، تو زکوٰۃ فقط 1900 کلو پر واجب ہے۔ اب یہاں پر پہلے والے جو مسئلے ہم بار بار بیان کر کے آ رہے ہیں 2-3 مسئلوں سے، کہ ہم اخراجات منہا نہیں کر سکتے، جتنا خرچ کیا ہے پہلے وہ بھی منہا نہیں کر سکتے، بیج جو بویا ہے وہ بھی منہا نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں پر ایک اور چیز ہے، وہ چیز ہے حکومت کا ٹیکس، یا جسے کھیتی باڑی زراعت کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈھل کہا جاتا ہے، یعنی جو زمینیں انسان لگاتا ہے اس پر سے حکومت کو کچھ ادا کرنا پڑتا ہے،
بعض حکومتوں میں، گزشتہ حکومتوں میں لگان ہوا کرتا تھا، اس کو آج کل کے دور میں لگان کہیں یا ڈھل کہیں یا ٹیکس کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن حکومت اس میں سے اگر وصول کرے، یہاں پر یہ خود مثال دے رہے ہیں کہ اگر مثلا آپ کے کھیت کی پیداوار جو ہے وہ 2000 کلو گرام ہوئی ہے، 2000 کلو گرام آپ کا کھیت ہوا ہے، حکومت نے کیا کیا کہ اس میں سے 100 کلو گرام جو ہے وہ لگان لے لیا، ٹیکس لے لیا یا ڈھل لے لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لگان یا یہ ٹیکس 100 جو ہے اس کو ہم زکوٰۃ میں حساب نہیں کریں گے، بلکہ زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ زکوٰۃ فقط 1900 کلو گرام پر واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پچھلے والے مسائل کی طرح حکومت کو 100 کلو گرام دینے کے بعد بھی ہمیں 200 کلو گرام پر زکوٰۃ دینی پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں 100 کلو گرام حکومت کو دینے کے بعد ہمیں صرف جو بچیں گے ہمارے پاس 1900 کلو گرام، اس پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1845، احتیاط واجب کی بنا پر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جو اخراجات اس نے زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، انہیں وہ پیداوار سے منہا کرے اور صرف باقی ماندہ پر زکوٰۃ دے دے۔ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر، پہلے جو مسئلے بیان کیے جا چکے ہیں انہی کے حوالے سے یہاں پر ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے جب مجتہد کہیں پہ لفظ احتیاط واجب استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر میری بات پر عمل کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ اس طرح کریں جو یہاں پہ آگے بیان کریں گے۔ البتہ اگر آپ کو اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے تو آپ دوسرے کسی مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ایک اجازت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جو اخراجات اس نے زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں انہیں وہ پیداوار سے منہا کرے، یعنی جتنے اخراجات زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے ہوئے ہیں فصل پر اور جتنے اخراجات زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد فصل پر ہوئے ہیں ان ساروں کو منہا کرنے کے بعد باقی ماندہ پر زکوٰۃ، صرف باقی ماندہ پر زکوٰۃ ادا کرے، ایسا احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے بعد اپنے دوسرے اخراجات جو ہے وہ پورے کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے اخراجات جو پہلے ہوئے ہیں جو بعد میں ہوئے ہیں سارے اخراجات منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ اس میں احتیاط واجب انہوں نے لگایا ہے۔